بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے جس نام کی برکات، جس نام کے فضائل شیئر کروں گی وہ ہے یا حکیم۔ حکیم وہ ہوتا ہے جس کے حکم میں سراسر حکمت ہو، اعمال میں فضیلت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو وہ اپنی مخلوق کے لیے جاری کرتا ہے اس میں سراسر مخلوق کی بھلائی مقصود ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات بظاہر بھلے معلوم نہیں ہوتے، لیکن ان میں انسانی بہتری کے لیے بے شمار اچھائیاں ہوتی ہیں۔ انسان کی عقل، انسان کی فکر محدود ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جسے کسی حد تک بھی علم کی باریکی عطا فرمائے تو وہ حکیم کہلواتا ہے۔ انسان کی حکمت ایک حد تک محدود ہوتی ہے، اس لیے انسان اپنی حکمت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عطا کرنے میں کوئی محتاجی نہیں۔ انسانی حکمت زوال پذیر ہے، جبکہ اللہ کی حکمت کو کبھی زوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا فرماتا ہے اسے دنیا میں دوسروں سے برتر و بلند فرما دیتا ہے۔ یہ اس میں جمالی ہے اور اس کے اعداد ہیں 78 اس کے اعداد ہیں۔ اس کی پروننسیشن میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ یا حکیمو ہے یا حکیمو نہیں ہے۔ جو جیم چے ہے والی ہے ہوتی ہے اس کی آواز حلق سے نکلتی ہے، اور اس کی پروننسیشن عربک کے جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں اس لیے بھی ضروری ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا، جیسے اب ایک لفظ ہے قلب جس کا مطلب ہے دل، اور اسی طرح عربی میں جو دوسری مرکز والی کاف ہے اس کا قلب، اس کا مطلب ہے کتا۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف پروننسیشن کے ڈفرینس سے مطلب میں کس قدر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے علم، عین سے جو ہے علم، اس کا مطلب ہے جھنڈا، اور جو دوسرا ہے الف سے علم جس کو نارملی ہم لوگ علم کو بھی علم بول دیتے ہیں، اس علم کا مطلب ہے رنج و غم، دکھ۔ تو وہ مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے جسٹ پروننسیشن کے چینج ہونے سے، اس لیے اس پہ محنت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کا ٹھیک نہیں ہے تلفظ تو وہ ضرور اس کو ٹھیک کر دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اسرار و انوار کی کنجی ہے۔ جو شخص بھی اس اسم کو روزانہ 7800 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے اور 3 سال تک کم سے کم اس کو پڑھنا جاری رکھے تو اس پر انوار و اسرار کی ایسی راہیں کھلیں گی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ امام بونی کا قول ہے کہ اس اسم کے ذاکر پر روحانی حقائق منکشف ہونے لگتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنے مواہب کھول دیتے ہیں۔ اس اسم میں حکمت و دانائی کے لیے بہت زیادہ اثرات موجود ہیں۔ جو شخص بھی اس اسم کو روزانہ صرف 78 مرتبہ سوتے وقت پڑھنے لگے تو اس پر حکمت اور دانائی کی راہیں کھل جائیں گی اور اس کے فہم و فراست میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس پر حکمت و دانائی اور علم و دانش کے راستے کشادہ ہو جائیں گے۔ اس اسم کے ذاکر میں تخلیق، تدبیر اور فرما روائی کے اوصاف بدرجہ اتم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی مشکل میں ہے، کوئی مہم ہے اور اس کا کوئی خاطر خواہ حل نظر نہیں آ رہا، تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 7000 مرتبہ 21 دن تک پڑھے اور ہر روز پڑھائی مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی مشکل کے حل کی التجا کرے تو انشاءاللہ وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ اس طرح اگر کسی ہسبینڈ وائف میں نا اتفاقی ہو، جھگڑا رہتا ہو اور عورت چاہتی ہو کہ ہسبینڈ جو ہے اس کا اتفاق ہو جائے اس کے ساتھ، یا مرد چاہتا ہو کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی صلح صفائی ہو جائے، تو اس اسم کو 1000 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے دونوں کو کھلائیں، یا پھر جس کی طرف سے زیادتی ہو اس کو کھلائیں تو ان میں اتفاق ہو جائے گا۔ یہ اسم حکیموں کے لیے بہت مفید ہے۔ جو ڈاکٹرز ہیں یا حکیم ہیں تو وہ اس وظیفہ کو اگر 1100 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں اور تو اللہ تعالیٰ ان امراض کو سمجھنے میں اس کی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیں گے اور اس کا تجویز کردہ علاج جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کی برکتوں سے فیض یاب کرے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔